تین آدمی تھے جو سفر کر رہے تھے۔ وہ سفر کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کو کچھ کھانے کے لیے پیش کیا۔ جو کھانے کے لیے پیش کیا وہ حلوہ تھا، اور اس حلوے کے ساتھ ان تینوں نے کیا کیا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس حلوے کے بارے میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ یہودی، عیسائی اور ایک مسلمان تینوں اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک گاؤں میں انہوں نے قیام کیا۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ گاؤں والوں نے تینوں کو مسلمان سمجھا اور روزہ کی افطاری کے لیے ایک شخص ان کے لیے حلوہ پکا کر ایک بڑے طباق میں لے آیا اور انہیں دے گیا۔ یہودی اور عیسائی دونوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہمارا ساتھی مسلمان روزے سے تھا، اگر حلوہ اسی وقت کھایا گیا تو یہ زیادہ کھا جائے گا، ہمارے حصہ میں کم آئے گا، اسی لیے کسی بہانے اس حلوے کا کھانا صبح تک ٹال لیں تاکہ یہ روزے سے ہو اور سارا حلوہ ہم دونوں کھا سکیں۔ چنانچہ وہ مسلمان ساتھی سے کہنے لگے، بھائی ہم بد ہضمی میں مبتلا ہیں، اس وقت ہم حلوہ نہیں کھائیں گے، ہمارا یہ خیال ہے کہ حلوہ محفوظ رکھیں اور صبح کھائیں۔ یہ سن کر مسلمان نے کہا، نہیں، حلوہ تازہ تازہ ہی کھانا بہتر ہے، آخر کل تک صبر کرنے میں کیا تک ہے۔ انہوں نے کہا، ہم جان گئے تیری نیت یہ ہے کہ تو روزے سے تھا، تو ہی سارا حلوہ ہڑپ کر جائے، ہم تو ایسا کبھی نہ ہونے دیں گے، حلوہ کو اس وقت محفوظ رکھ دیتے ہیں، صبح اٹھیں گے تو اس رات ہم تینوں نے جو خواب دیکھا ہوگا وہ سنائیں گے، پھر جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا سارا حلوہ اسے دے دیا جائے گا۔ مسلمان نے یہ تجویز مان لی اور حلوہ ایک جگہ رکھ کر تینوں سو گئے۔ پھر سحری کا وقت ہوا تو حسب معمول مسلمان اٹھا اور اطمینان سے سارا حلوہ کھا کر پھر سو گیا۔ صبح تینوں جاگے تو تینوں ایک جگہ بیٹھ کر اپنا اپنا خواب سنانے لگے۔ پہلے یہودی بولا، کہنے لگا، میرا خواب سنو۔ رات کو خواب میں میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مجھے جگایا اور فرمایا، اٹھ اور میرے ساتھ کوہ طور پر چل۔ چنانچہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ کوہ طور پر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر عجیب و غریب نورانی نظارے دیکھے۔ اس کے بعد پھر عیسائی بولا، رات کو خواب میں میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مجھے جگایا اور فرمایا، اٹھ اور میرے ساتھ آسمان پر چل جہاں میں رہتا ہوں۔ چنانچہ رات خواب میں اپنے پیغمبر کے ساتھ میں آسمانوں کی سیر کرتا رہا۔ تم کوہ طور پر تھے جو زمین پر ہے اور میں آسمان پر تھا۔ خواب میرے بلند درجے کا ہے۔ اب ان دونوں کے خواب سننے کے بعد مسلمان بولا، کہنے لگا، بھائی سحری کا وقت ہوا تو میرے پیغمبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف لائے تھے، مجھے جگا کر فرمانے لگے، اٹھ دیکھ، ایک تیرا ساتھی کوہ طور پر ہے اور دوسرا آسمان کی سیر پر چلا گیا ہے، تو اب اکیلا رہ گیا ہے، سحری کا وقت ہو گیا ہے، صبح تم نے روزہ رکھنا ہے، سحری کے لیے حلوہ موجود ہے، اٹھ کر سارا حلوہ کھا لو۔ چنانچہ بھائیو، اپنے پیغمبر کا حکم مجھے بھی ماننا پڑا اور میں نے سارا حلوہ کھا لیا۔ یہ سن کر یہودی اور عیسائی بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے، کیا واقعی تو نے حلوہ کھایا ہے؟ وہ بولا، خود ہی سوچو، کوئی اپنے پیغمبر کی حکم عدلی کر سکتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا، ظالم، ہمیں بھی بلا لیا ہوتا۔ اس نے کہا، آوازیں تو میں نے دی تھی مگر سنتا کون؟ ایک کوہ طور پر تھا اور دوسرا آسمان کی سیر پر تھا۔ وہ دونوں بولے، بھائی خواب تو تیرا ہی سچا ہے، جو کچھ تو
تو نے دیکھا ہے ہمارے خوابوں سے اچھا ہے، تیرا خواب عین بیداری ہے کیونکہ تو نے خواب میں اپنی مراد حاصل کر لی۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہودی اور عیسائی ہمیشہ مسلمانوں کے مخالف رہے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کو دین و مذہب کے حلوے سے محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ جو دانا مسلمان ہیں وہ ان کے داؤ میں نہیں آتے۔ اس مسلمان کی طرح آج بھی ہر مسلمان کو چکنا اور باخبر رہنا چاہیے تاکہ کوئی اس کے ایمان کے حلوے کو اڑا نہ سکے۔ یہ مثنوی کی حکایت ہے جو ہم نے بیان کی۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔